ممکن نہیں ہے کہ آپ کا موبائل خراب ہو جائے تو آپ کیلا بیچنے والے کو جا کے بولو کہ ذرا میرے ایپل کے موبائل میں ایرر آ رہا ہے، اس کو ٹھیک کر دے. ایسا ہوتا ہے؟ یہ ممکن ہے کہ آپ کی کار خراب ہو جائے تو آپ ایک موبائل کی دکان پر جا کے بولیں کہ ہماری کار اسٹارٹ نہیں ہو رہی، ذرا دیکھو؟ یہ ممکن ہے؟ ارے بھائی یہ ممکن ہے؟ نہیں ممکن. تو ایک نبی کی کیا شان ہے وہ صرف ایک نبی بتا سکتا ہے. نبی کی کیا شان ہے کون بتا سکتا ہے؟ اور ایک نبی بتا سکتا ہے. اور ہمارے نبی کیونکہ امام الانبیاء ہیں، صاحب خلق عظیم ہیں، خاتم النبیین ہیں، تاجدار مدینہ ہیں، وہ سردار بن کے آئے تمام نبیوں کے. اور جب وہ آئے تو کوئی اور نبی باقی نہیں تھا، اس لیے ہمارے نبی کی شان اب کون بتا سکتا ہے؟ ہمارے نبی کی شان اگر کوئی بتا سکتا ہے تو صرف اللہ بتا سکتا ہے اور کوئی نہیں بتا سکتا ہے. اور اللہ نے بتا دیا قرآن پاک میں، بار بار کہا کہ میرے سے وفاداری کی باتیں کرتے ہو تو پہلے میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر وفاداری کی بات کرو. بار بار کہا میرے سے محبت کی بات کرتے ہو تو پہلے میرے نبی کی محبت کا اعلان کرو. بندہ جب مر کے قبر میں بھی جائے گا نا، اس کو پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، وہ کہہ دے گا اللہ ہے. جب اس نے اللہ کا نام لے دیا، اس کی جان چھوڑو، اس کو جانے دو. پھر بھی فرشتے پوچھتے تیرا دین کون سا ہے، وہ کہتا ہے تیرا دین اسلام ہے. آگے اطلاع پہنچ جاتی ہے کہ اللہ یہ تو آپ کو جانتا ہے ڈائریکٹ. پہلا سوال یہی ہے کہ تیرا رب کون ہے. وہ جب کہہ رہا ہے نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے کہ میرا رب اللہ ہے، آگے اطلاع پہنچ جاتی ہے اللہ یہ تو ڈائریکٹ آپ کو جانتا ہے. لیکن آگے سے پھر ادھر سے دوبارہ اعلان آ جاتا ہے، نہیں نہیں، اس سے یہ پوچھو کہ میرے نبی کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے. اس سے پوچھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا کہ نہیں، کیونکہ جب تک یہ رسول اللہ کو نہیں جانتا اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا. یہ رسول اللہ سے حلف وفاداری لے گا تب ہم سمجھیں گے کہ یہ اللہ کو جاننے والا ہے. اب اللہ نے تو کہہ دیا کہ یہ صاحب خلق عظیم ہے، تو ایک چھوٹا سا مسئلہ سمجھ لیجئے. فتوے نہیں ہم دیتے لیکن مشورہ ضرور میں آپ کو بھی اور علماء کو دینا چاہتا ہوں کہ جب نبی کے 12 ربیع الاول کے دن آتے ہیں تو آپ اپنے مسلک کے مطابق کچھ بھی کیجئے، نبی علیہ السلام کی ذات کو بنا کے ایک دوسرے پر الزامات مت لگائیے. میرے نبی کی شان ایسی نہیں ہے کہ آپ اس کو بہانہ بنا کے کسی کی عزت نیلام کرنا چاہیں، آپ اس کو بہانہ بنا کے مسلمانوں میں نفاق ڈالنا چاہیں. نہیں، میرے نبی علیہ السلام کی ذات تمام اختلافات سے پاک ہے. ارے ایک بات تو سمجھو بھائی، ہر ایک بندے کا ایک دائرہ ہوتا ہے نا. ایک بندہ کوتوال لگاؤ تھانے میں تو اس تھانے میں ایک نقشہ رکھا ہے کہ اتنے محلے، اتنی گلیاں، اتنے چوراہے تیرے پاس ہیں، وہ اس سے آگے نہیں جا سکتا. ایک بندہ ضلع کا افسر لگ جائے تو اس کے دفتر میں بھی نقشہ لگا ہوا ہے کہ اس ضلع سے آگے تیری نہیں چلتی. دائرہ ہے نا، ہر ایک بندے کا ایک دائرہ ہے، ہر ایک بندے کی ایک حیثیت ہے، ہر ایک بندے کی اوقات ہے. کچھ باتیں تو ہماری اوقات سے اوپر کی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ارے ہماری اوقات سے اوپر کی باتیں ہیں کہ نہیں؟ جہاں ہمارا معیار ہی نہیں پہنچا، ہمیں اندازہ ہی نہیں. اور جب ہم اس مسئلے پہ بحث کریں گے، دل کی تختی پہ لکھ جائیے کہ دونوں میں سے ایک ایمان سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ میرے اللہ کو تمام باتوں پہ غصہ نہیں آتا. اگر کوئی اس کے نبی کی شان میں بے ادبی کر دے تو میرے رب کو وہ بندہ پسند نہیں ہے. اب وہ چاہے مسلمان منافق ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، اللہ کریم کو وہ بندہ پسند نہیں ہے. تو اس بات کو سمجھ لیں کہ نبی علیہ السلام کی ذات کو وجہ نزاع کبھی نہیں بنائیں گے. صحابہ کا یہ دستور تھا، قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا ایک دستور تھا. آج بھی اہل عرب اور یورپ کے مسلمان اس بات کو لے کے چلتے ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا نا اپنی آواز میرے نبی کی آوازوں سے دھیمی کر لو. اب نبی تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. اب مسلمان کیا کرتے ہیں پوری دنیا کے، ہمیں چھوڑ کے، ہم اس کوالٹی میں ابھی نہیں آئے. جب دو گروہ لڑتے ہیں آپس میں، جب مسلمانوں کے دو فرد آپس میں کوئی بحث تھے تو تیسرا بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور زور سے کھڑا ہو کے کہتا ہے صلو علی النبی، کہ میرے نبی پر درود بھیجو. دونوں لڑنے والے پیچھے ہٹ جاتے ہیں.
کوئی بیچ میں کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے والے پیچھے، لڑائی ختم کیوں؟ ارے جہاں نبی پر درود بھیج دیا گیا اب وہاں بحث کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اعلیٰ کردار کی زندگی ہے، کیا اس کو بھی ہم اپنائیں گے کہ نہیں اپنائیں گے انشاءاللہ؟ ارے بولیے، اپنائیں گے کہ نہیں اپنائیں گے؟ اپنانے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ؟ تو میں نے آپ سے فتویٰ پوچھا تھا کہ وہ پاجامہ ٹکنوں سے اونچا کر دے تو آپ نے کہا جنت میں چلے جائیں گے، اور میں نے کہا نیچا کر دے تو آپ نے کیا کہا؟ کیا؟ تو عارف بھائی، جب میں چھوٹا تھا مدرسے میں پڑھنے گیا، پہلے تو 10ویں تک اسکول میں پڑھتے رہے، تو جب مدرسے میں پڑھنے گیا تو پاجامہ اتفاقاً ٹکنوں سے نیچا تھا، تو مجھے 2-3 مولویوں نے ٹوکا، تو انہوں نے کہا کہ بھیا اس کو اونچا کر لے تو جہنم میں جائے گا۔ تو ان کی بات درست لگی مجھے، تو لیکن انہوں نے مجھے راز کی بات بھی بتائی کہ اگر یہ اونچا رہے گا تو آپ جنت میں جاؤ گے۔ اب میرے والد مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ عالم تھے، بڑے متقی پرہیزگار تھے، ہم نے صرف ان میں جو اعلیٰ ترین بات یہ دیکھی وہ سب سے اعلیٰ یہ تھی کہ کوئی کام بغیر سنت کے عمل میں نہیں لایا گیا۔ کوئی ناراض ہو جائے، کوئی راضی ہو جائے، لیکن کام جو ہو رسول اللہ کی سنت کے مطابق۔ ان کے والد حضرت مولانا مفتی محمد احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے جید علماء میں سے، پنجاب میں پہلی بند پڑی مساجد کو کھلوانے والے وہ ہیں۔ ان کے والد رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی ختم نبوت کے لیے قادیان میں سب سے پہلا اجتماع، اور پھر ملک کی آزادی کے لیے جب انگریز نے کہا کہ ہندو پانی اسٹیشنوں پر ہندو پیئے، مسلمان پانی مسلمان مٹکوں میں سے پیئے، تو مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی وہ پہلی شخصیت ہے جس نے ان مٹکوں کو توڑا اور یہ کہا کہ ہم ایک ہی پانی پیئیں گے تو یہ دیش آزاد ہوگا۔ وہ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی جس نے شہید اعظم بھگت سنگھ کے گھر والوں کو اس وقت اپنے پاس رکھا جب